अस्सलाम वालेकुम। मुझे नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 18 सूरत नूर की आयत नंबर 11 ता 20 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मि वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। लौला इज़ समिअतमूहु ज़न्नल मुमिनूना वल मुमिनातु बिअन्फुसिहिम खैरन वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा फ़इज़ लम यहतू बिश्शुहदाइ फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु फ़िद दुनिया वल आखिरति लमस्सकुम फीमा अफ़द्तुम फीहि अज़ाबुन अज़ीम। इज़ तलक़्क़ौनहु बिअल्सिनतिकुम व तक़ूलून बिअफ़वाहिकुम मा लैसा लकुम बिही इल्मुन व तहसबूनहु हय्यिनन व हुवा इंदल्लाहि अज़ीम। वलौला इज़ समिअतमूहु क़ुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहाज़ा सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। यइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुन्तुम मुमिनीन व युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून।
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں، میں کی ایک جماعت ہے، اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے، اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوئی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا، جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں، اور اسے سہل سمجھتے تھے، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب تم نے سنا تھا کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں، الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہر والا ہے، اللہ تم پر نہایت مہر والا ہے تو تم اس کا مزہ چکھتے۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ آپ تفسیر اس کی تسلسل سے تفسیر: زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے اور ہو اس کی ماں پارسا تو ایسا شخص قاذف ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد آئے گی۔ مسئلہ: اگر غیر محسن کو زنا کی تہمت لگائی، مثلا کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو، تو اس پر حد قذف قائم نہ ہوگی بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی، اور یہ تعزیر 3 سے 39 تک حسب تجویز حاکم شرع کوڑے لگانے کا 3 سے 39 تک حسب تجویز حاکم شرع کوڑے لگانا ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی فجور کی تہمت لگائی اور پارسا مسلمانوں کو اے فاسق، اے کافر، اے خبیث، اے چور، اے بدکار، اے مخنث، اے بددیانت، اے لوتی، اے زندیق، اے دیوس، اے شرابی، اے سود خور، اے بدکار عورت کے بچے، اور اے حرام زادے، اس قسم کے الفاظ کہے تو بھی اس پر تعزیر واجب ہوگی۔ مسئلہ: امام یعنی حاکم شرع کو اور شخص کو جسے تہمت لگائی گئی ہو ثبوت سے قبل معاف کرنے کا حق ہے۔ مسئلہ: اگر تہمت لگانے والا آزاد نہ ہو بلکہ غلام ہو تو اس کی 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مسئلہ: تہمت لگانے کے جرم میں جس کو حد لگائی گئی ہو اس کی گواہی کسی معاملہ میں معتبر نہیں، چاہے وہ توبہ کرے، لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کے باب میں توبہ کرنے اور عادل ہونے کی صورت میں اس کا قول قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ در حقیقت شہادت نہیں ہے، اس لیے اس میں لفظ شہادت اور نصاب شہادت بھی شرط نہیں۔ اپنے احوال و افعال کو درست کر لیں۔ زنا کا عورت پر زنا کا الزام لگانے میں، اس پر زنا کی تہمت لگانے میں اس کو لعان کہتے ہیں۔ مسئلہ: جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد و عورت دونوں شہادت کے اہل ہوں اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لعان سے انکار کرے تو اس کو اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا مکر ہو۔ اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اس کو حد قذف لگائی جائے گی، جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے۔
اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللہ کی لعنت مجھ پر اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حد قذف ساقط ہو جائے گی اور عورت پر لعان واجب ہوگا، انکار کرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے۔ اگر تصدیق کی تو عورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی، اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا اگر مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی، اور لعان کے بعد قاضی کے تفریق کرنے سے فرقت واقع ہوگی بغیر اس کے نہیں، اور یہ تفریق طلاق بائنہ ہوگی۔ اور اگر مرد اہل شہادت میں سے نہ ہو، مثلا غلام ہو یا کافر ہو، یا اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو تو لعان نہ ہوگا، اور تہمت لگانے سے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی۔ اور اگر مرد اہل شہادت میں سے ہو اور عورت میں یہ اہلیت نہ ہو، اس طرح کہ وہ باندھی ہو یا کافرہ ہو یا اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو، یا بچی ہو یا مجنون ہو یا زانیہ ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی نہ لعان۔ شان نزول، یہ آیت ایک صحابی کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اگر آدمی اپنی عورت کو زنا میں مبتلا دیکھے تو کیا کرے؟ نہ اس وقت گواہوں کی تلاش کرنے کی فرصت ہے، اور نہ بغیر گواہی کے وہ یہ بات کہہ سکتا ہے، کیونکہ اسے حد قذف کا اندیشہ ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور لعان کا حکم دیا گیا۔ بڑے بہتان سے مراد حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا ہے۔ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت قافلہ قریب مدینہ ایک پڑاؤ پر ٹھہرا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی کوشہ میں تشریف لے گئیں۔ وہاں ہار آپ کا ٹوٹ گیا، اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلے نے کوچ کیا اور آپ کا محمل شریف اونٹ پر کس دیا، اور انہیں یہی خیال رہا کہ ام المومنین اس میں ہیں۔ قافلہ چل دیا، آپ آ کر قافلے کی جگہ بیٹھ گئیں اور آپ نے خیال کیا کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس ہوگا۔ قافلے کے پیچھے پڑی گری چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے۔ اس موقع پر حضرت صفوان اس کام پر تھے۔ جب وہ آئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے ان للہ و انا الیہ راجعون پکارا۔ آپ نے کپڑے سے پردہ کر لیا اور انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی، آپ اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچی۔ منافقین سیاہ باطن نے اوہام فاسدہ پھیلائے اور آپ کی شان میں بدگوئی شروع کی۔ بعض مسلمان بھی ان کی فریب میں آ گئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بے جا سرزد ہوا۔ ام المومنین بیمار ہو گئیں اور 1 ماہ تک بیمار رہیں۔ اس زمانے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ ان کی نسبت منافقین کیا بک رہے ہیں۔ ایک روز ام مستہ سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی اور اس سے آپ کا مرض اور بڑھ گیا، اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ کا آنسو نہ تھمتا تھا اور نہ ایک لمحے کے لیے نیند آتی تھی۔ اس حال میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت ام المومنین کی طہارت میں یہ آیتیں اتریں، اور آپ کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی گئی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا کی جاتی ہے کہ آپ کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم ختم نبوت کے صدقے اس پیاری امت کا حصہ ہیں۔ تو اس کے لیے آپ سے کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے اور آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس جو میرے پروگرام ہے اس کے اندر جو تلاوت ترجمہ اور تفسیر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اس کو ضرور پورا دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و قارب کو اس کی تبلیغ کریں اور اس کی طرف ان کو راغب کریں اس پروگرام کی طرف، اور جہاں تک آپ اس پروگرام کو آگے شیئر کر سکتے ہیں ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر کیا کریں۔
اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔